اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں ترجمۃ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 10 ہے، سورۃ الطارق، کلاس 7۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سورت کے معنی پر۔ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا۔ اس سورت کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ اور اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ سورۃ الطارق کا معنی ہے رات کو آنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الطارق رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد مرکزی مضمون، سورۃ الطارق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول انسان کی پیدائش کے مقصد کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات کی طرف۔ سورۃ الطارق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم بیان فرما کر انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا وہی اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے سب رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جو بھی کام انسان نے کیے ہیں قیامت کے دن سب وہ کام انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے جو اس کے تمام کاموں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی۔ ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ قرآن مجید جس کو حق کہیں وہی حق ہے اور جس کو باطل قرار دے وہی باطل ہے۔ قرآن مجید میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شک اور شبہ کے الفاظ مترادف ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اس کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کفار کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی سازشوں کو خاک میں ملا دے گا۔ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ سازشیں کیا کر رہے تھے کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکہ سے نکال دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے، یا پھر ان کو قید کر لیا جائے، یا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان لوگوں کو ان سے دور کیسے کیا جائے، یا نئے لوگ جو ان کے ساتھ جڑنا چاہیں ان کو ہم کیسے روکیں۔ تو یہ سب چالیں اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے ایم سی کیوز کی طرف۔ تو نمبر 1 ایم سی کیوز، طارق کا معنی ہے دن کو نکلنے والا ستارہ، رات کو نکلنے والا ستارہ، دمدار ستارہ، قیامت کے دن کا ستارہ۔ تو اس کا بے آپشن ٹھیک ہے، رات کو نکلنے والا ستارہ۔ نمبر 2، سورۃ الطارق کے آغاز میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، زمین کی، چاند کی، سورج کی، آسمان کی۔ تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم کھائی گئی ہے۔ نمبر 3، سورۃ الطارق کے مطابق کفار کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کر رہا ہے، جن، مجاہد، اللہ تعالیٰ، فرشتہ۔ تو جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ۔ شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، استاد کی بات میں، والدین کی بات میں، حکمرانوں کی بات میں یا قرآن مجید میں۔ دال آپشن اس کا ٹھیک ہے، قرآن مجید میں۔ سورۃ الطارق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر مقرر ہے ایک استاد، ایک داروغہ، ایک نگران، ایک جن۔ تو ایک نگران مقرر ہے، جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے ایم سی کیوز ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں شارٹ کوسچنس کی طرف۔ نمبر 1 شارٹ، سورۃ الطارق کی وجہ تسمیہ، جس پر ابھی بات ہو گئی ہے۔ نمبر 2 مرکزی مضمون۔ نمبر 3
سورۃ الطارق کے مطابق قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ تو ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے تمہارے لیے یا تمہارے خلاف۔ لانگ کوسچن میں اس کے دو لانگ کوسچن ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الطارق کا تعارف اور اس میں مرکزی مضمون بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 مضامین اور اہم علمی نکات، تو اس پر بھی تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔